حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کچھ عرصہ تک خلافت راشدہ کے قائم ہونے کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور اس کے بعد ہر آنے والا اگلا دور ظلم کا دور ہی بیان فرمایا تھا۔ پھر ایک امید کی کرن دکھائی جو قرآن پیشگوئی کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں نظر آتی ہے، اور اس کی وضاحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح و مہدی کے ظہور سے فرمائی، جو غیر عرب اور فارسی الاصل ہوگا، جس کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور مہر کے تحت غیر تشریعی نبوت کا مقام ہوگا۔ بس اگر مسلمانوں نے خلافت کے قیام کی کوشش کرنی ہے تو اس رہنما اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق اذا رساں بادشاہت قائم ہوگی، جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ پس خلافت کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ کے رحم نے جوش مارنا تھا، نہ کہ حکومتوں کے خلاف مسلمانوں کے پرجوش احتجاج سے خلافت قائم ہونی تھی۔ کیا ہر ملک میں خلافت قائم کریں گے؟ اگر ایک کریں گے تو کس فرقے کے ہاتھ پر تمام مسلمان اکٹھے ہوں گے؟ نماز کی امامت تو یہ ہر فرقہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتا۔ بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ پہلے مسیح موعود کو مانیں اور پھر آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی جاری خلافت کو مانیں۔ یہ وہ خلافت ہے جو شدت پسندوں کا جواب شدت پسندی کے رویے دکھا کر قائم نہیں ہوئی۔ مسلم امہ کے دو گروہوں کے درمیان گولیاں چلانے اور قتل و غارت کرنے سے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے رحم کو جوش دلانے سے قائم ہونے والی خلافت ہے، اور جو خلافت اللہ تعالیٰ کے رحم اور اس کی عنایت سے ملے گی تو وہ نہ صرف مسلم امہ کے لیے محبت پیار کی ضمانت ہوگی بلکہ کل دنیا کے لیے امن کی ضمانت ہوگی۔ حکومتوں کو ان کے انصاف اور ایمانداری کی طرف توجہ دلائے گی، عوام کو ایمانداری اور محنت سے فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائے گی۔ بس جماعت احمدیہ تو ہمیشہ کی طرح آج بھی تمام فساد کا دنیا میں جو پھیلا ہوا ہے اس کا ایک ہی حل پیش کرتی ہے کہ خیر امت بننے کے لیے ایک ہاتھ پر جمع ہو کر دنیا کے دل سے خوف دور کر کے اس کے لیے امن، پیار اور محبت کی ضمانت بن جاؤ۔ خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے بن جاؤ۔ اس یقین پر قائم ہو جاؤ کہ خدا تعالیٰ اب بھی جسے چاہے کلیم بنا سکتا ہے، تاکہ خیر امت کا مقام ہمیشہ اپنی شان دکھاتا رہے۔ یہ سب کچھ زمانے کے امام سے جڑنے سے ہوگا، اور یہی ایک ذریعہ ہے جس سے مسلمانوں کی
حالت بھی سنورے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ عاجز بھی اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا قرآن شریف کے احکام بوضاحت بیان کر دے۔ پھر فرمایا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے، مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے، اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔ لیکن اگر یہ حکمت اور معرفت جو مردہ دلوں کے لیے آب حیات کا حکم رکھتی ہے دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی تو تمہارے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہ تم نے اس کے سرچشمے سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا، زمین پر اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ سو تم مقابلے کے لیے جلدی نہ کرو اور دیدہ و دانستہ اس الزام کے نیچے اپنے تئیں داخل نہ کرو جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، یعنی جس بات کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ چل، یقیناً کان، آنکھ اور دل سب سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ بدظنی اور بدگمانی میں حد سے زیادہ مت بڑھو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی باتوں سے پکڑے جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اگر تم سچے دل سے حضرت خداوند تعالیٰ اور اس کے مقدس رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو اور نصرت الہی کے منتظر ہو تو یقیناً سمجھو کہ نصرت کا وقت آ گیا، اور یہ کاروبار انسانوں کی طرف سے نہیں اور نہ کسی انسانی منصوبے نے اس کی بنا ڈالی، بلکہ یہ وہی صبح صادق ظہور پذیر ہو گئی ہے جس کی پاک نوشتوں میں پہلے سے خبر دی گئی تھی۔ خدا تعالیٰ نے بڑی ضرورت کے وقت تمہیں یاد کیا، قریب تھا کہ تم کسی مہلک گڑھے میں جا پڑتے، مگر اس کے بعد شفقت ہاتھ نے جلدی سے تمہیں اٹھا لیا۔ سو شکر کرو اور خوشی سے اچھلو جو آج تمہاری تازگی کا دن آ گیا۔ خدا تعالیٰ اپنے دین کے باغ کو جس کی راست بازوں کے خونوں سے آپاشی ہوئی تھی کبھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ غیر قوموں کے مذاہب کی طرح اسلام بھی ایک پرانے قصوں کا ذخیرہ ہو جس میں موجودہ برکت کچھ بھی نہ ہو۔ وہ ظلمت کے کامل غلبے کے وقت اپنی طرف سے نور پہنچاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جوش نے جس خلیفۃ اللہ کو بھیجا وہ تو ہمارے ایمان کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کرتے ہوئے ثریا سے زمین پر ایمان لے آئے اور اسلام کے حقیقی نور کو ہم پر آشکار کر دیا۔ آپ کے بعد آپ کی خلافت کا سلسلہ بھی آپ کی پیشگوئی کے مطابق جاری ہو گیا، اور اس نظام خلافت کے متعلق آپ نے یہ پیشگوئی بھی فرما دی ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں حدیث پڑھی ہے کہ جب میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اور یہ بات جیسا کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ بس احمدی جہاں تک اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں کہ اگر تمہیں اپنی بقا خلافت کی ڈھال میں نظر آ رہی ہے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جاری ہے۔ اس کے لیے کسی پرجوش احتجاج کی ضرورت نہیں، کسی قسم کی گولیاں چلانے کی ضرورت نہیں، اور یہ انعام اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی جاری ہو سکتا ہے، اور عطا جاری ہوا ہے، نہ کہ عوامی کوششوں اور تحریکوں سے۔ بس آؤ اور اس الہی نظام کا حصہ بن کر مسلم امہ کی مضبوطی کا باعث بن جاؤ۔ یہی طریق ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، یہی طریق ہے جس سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اظہار ہوتا ہے۔
اللہ کرے کہ مسلمانوں کو اس بنیادی نقطے کی سمجھ آ جائے اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر چلیں۔ بہرحال یہ تو ایک وہ طریق ہے جو انہوں نے خود کہا کہ اس کا حل یہی ہے، اور روحانی طریقہ ہے جو مسلم امہ کو خدا تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے ضروری ہے، مسلم امہ کے خدا تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے ضروری ہے، جس کی طرف ہمیں جب بھی موقع ملے احمدی توجہ دلاتے رہتے ہیں اور توجہ دلاتے رہیں گے کہ مسیح و مہدی کے کو مان کر اپنی بقا کے سامان پیدا کرو۔ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، احمدی دعا کی طرف بھی خاص طور پر متوجہ رہیں اور دنیاوی طور پر بھی سمجھاتے رہیں کہ خدا تعالیٰ یہ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ہر مسلمان ملک کو ہوش مند، انصاف پسند اور خدا کا خوف رکھنے والی لیڈرشپ عطا فرمائے۔ ابھی تک تو جہاں کسی بھی قسم کی بے چینی ہے یا فی الحال بظاہر سکون ہے، جو بھی حکمران ہیں ان کے اپنے ہی مفادات ہوتے نظر آتے ہیں ہمیں۔ اور جو نظر آ رہے ہیں حکمران بننے والے، وہ بھی ویسے ہی نظر آ رہے ہیں جو اپنے مفادات رکھنے والے ہیں۔ چہرے بدل جاتے ہیں لیکن طور طریقے وہی رہتے ہیں۔ اب جب بعض ملکوں کے عوام کا رد عمل ظاہر ہوا ہے، پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، بلکہ کہنا چاہیے ہو گیا ہے، تو جابر بادشاہ بھی عوام کے حقوق کا نعرہ لگانے لگ گئے ہیں۔ اگر پہلے ہی خیال آ جاتا تو نہ املاک کو اتنا نقصان پہنچتا، نہ ہی جانوں کا اتنا نقصان ہوتا۔ اب لگتا ہے کہ ہر ملک ہی اس لحاظ سے غیر محفوظ ہو گیا۔ کون سی طاقتیں پیچھے کام کر رہی ہیں، یہ حقیقت میں ملک میں امن لانے والی ہیں یا صرف کرسی پہ قبضہ کرنے والی ہیں یا فساد پیدا کرنے والی ہیں؟ سعودی عرب بھی جہاں مضبوط بادشاہت قائم ہے، انہوں نے بھی ارد گرد کے ہمسایہ ملکوں کے عوام کا رویہ دیکھ کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم بھی اپنے عوام کو مزید سہولتیں دیں گے۔ تو بہرحال اس صورتحال میں بعض قوتیں ابھر رہی ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوتیں نئے ساز و سامان کے ساتھ میدان میں اترنے کی منصوبہ بندیاں کر رہی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بڑی طاقتوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم نے اپنے سابقہ غلاموں کو دیکھ لیا ہے، اب ہمیں بھی آزما لو، یا سابقہ حکمرانوں نے اپنے آقاؤں کے سامنے کچھ لوگ رکھتی ہیں جو اس وعدے کے ساتھ آ رہے ہیں یا آئیں گے کہ حکومتی پالیسی وہی رہے گی اور تمہارے مفادات کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ چہرے بدلنے سے عوام خوش ہو جائیں گے، یہ کچھ دیر کے لیے ان کی تسلی ہو جائے گی اور بے چینی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب جو سوچ ابھر رہی ہے لوگوں میں بھی، اب جو احساس لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے، جو تجزیے پیش ہو رہے ہیں تجزیہ نگاروں کے، وہ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ لوگوں میں اتنا شعور پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اس طریق کو اب زیادہ دیر تک کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور ہو سکتا ہے بے چینی کا یہ سلسلہ لمبا چلتا چلا جائے۔ دوسرے جو خطرناک بات ہے یہ کہ ان حالات سے مذہبی شدت پسند گروپ جو ہے وہ بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، بلکہ کر رہے ہیں۔ ابتدا میں عین ممکن ہے کہ انتہائی معتدل
رویہ دکھائیں یا اظہار یہ کریں کہ ہم معتدل ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کھل کھیلیں گے، جس سے مسلمانوں کے لیے دنیا میں مزید مشکلات کا دور شروع ہونے کا خطرہ ہے۔ ظاہر ہے بڑی طاقتیں اس کے مقابل پر جو ظاہری اور چھپی ہوئی حکمت عملی وضع کریں گی، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا باعث ہوگی۔ بڑی طاقتیں یہ کبھی برداشت نہیں کریں گی کہ بعض مخصوص علاقوں میں ان کے مفادات متاثر ہوں۔ بڑی طاقتوں کی آپس کی بھی خاموش یا سرد جنگ ہے جو آہستہ آہستہ دوبارہ اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں بے چینی اور فساد مختلف قسم کے گروپوں کی پشت پناہی سے پھیلتا چلا جائے گا۔ آج کل بھی بعض تیسری دنیا کے غریب ملک ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ مسلمان ملک ہیں، جن کے اندرونی فساد بڑی طاقتوں کے آپس کے ٹکراؤ کے اپنے مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، مسلمان ممالک کا المیہ یہ ہے کہ عموماً جو رہنما ہیں قومی اور ملکی مفادات کی حفاظت کا حق ادا نہیں کرتے، انا اور تکبر اور ذاتی مفادات کی وجہ سے غیر کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ اور پھر ملا کیونکہ تقویٰ سے عاری ہے، اس لیے یہ مفاد پرست سیاستدانوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ملک کی امن اور دنیا کے امن کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور یہ صورتحال ایسی بھیانک بن رہی ہے جس کے لیے بہت فکر اور دعا کی ضرورت ہے۔ اقتدار پر قبضے کے لیے، وسائل پر قبضے کے لیے، علاقے کی اہمیت کے پیش نظر وہاں پاؤں جمانے کی ہر قوت جو ہے کوشش کر رہی ہے۔ مسلمان دنیا میں اندرونی اور بیرونی طاقتوں کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون ان چیزوں پہ قبضہ کرتا ہے پہلے، جس کی وجہ سے عوام پس رہے ہیں۔ ملک چند قدم ترقی کر لیتا ہے تو پھر مفاد پرست قومیں یا قوتیں اسے کئی قدم پیچھے لے جاتی ہیں۔ ایک زمانے میں عراق کے متعلق کہتے تھے کہ اس طرح ترقی کر رہا ہے، وہاں جا کر لگتا ہے جیسے یورپ کے کسی ترقی یافتہ ملک میں آ گئے ہیں۔ لیکن پھر گزشتہ 20 سال کی بے چینی اور فساد اور جنگ نے اسے کھنڈر بنا دیا۔ اور پھر اگر دیکھیں تو عراق کے ان حالات کے ساتھ عرب دنیا اور خاص طور پر اور بعض افریقن ممالک میں جو عربوں کے ساتھ لگتے ہیں، عموماً بد امنی اور بے چینی زیادہ ہو گئی ہے۔ بڑی طاقتیں وسائل اور علاقے کی اہمیت کے پیش نظر اپنے قدم جمانا چاہتی ہیں، تو نام نہاد اسلامی تنظیمیں اپنا قبضہ جمانا چاہتی ہیں۔ ملک کے عوام کو دونوں طرف سے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ اگر سیاستدان ایماندار ہوں، سربراہان مملکت اپنے عوام کی خیر خواہی نیک نیتی سے چاہتے ہوں، ان کے حقوق کا تحفظ کریں، تو نہ کبھی بے چینی پھیلے، نہ ہی شدت پسند تنظیموں کو ابھرنے کا موقع ملے، نہ بیرونی طاقتیں غلط رنگ میں اپنے مفاد حاصل کر سکیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ظلم جو ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، دنیا کو تباہی کی طرف لے جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر حقیقی تقویٰ پیدا نہ ہوا، انصاف قائم نہ ہوا، تو آج نہیں تو کل یہ تباہی اور جنگ دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی، اور بعید نہیں کہ اس کے ذمہ دار یا وجہ بعض مسلمان ممالک ہی بن جائیں۔ بس بہت فکر کا مقام ہے اللہ تعالیٰ اسلامی دنیا کو انصاف پسند
اور تقوی پر چلنے والے رہنما عطا فرمائے۔ قرآنی حکم تعاونوا علی البر والتقوی پر عمل کرنے والے ہوں، جو نیکی کے نام پر تعاون کرنے والے ہوں اور تعاون چاہنے والے ہوں۔ جب وہ عوام سے تقوی پر قائم رہتے ہوئے نیکی کے نام پر تعاون چاہیں گے، جب وہ ہمسایوں سے نیکی کے نام پر تعلقات رکھیں گے، جب وہ حقوق العباد تقوی پر قائم رہتے ہوئے ادا کر رہے ہوں گے، تو امن بھی قائم ہوگا اور ملک بھی ترقی کریں گے۔ بظاہر حالات ایسے ہیں کہ تعاون علی البر والتقوی کی صورت نظر نہیں آتی، بلکہ ہر طرف ظہر الفساد فی البر والبحر کا نظارہ ہی نظر آ رہا ہے۔ ان حالات میں جیسا کہ میں نے کہا، ہم دعائیں ہی کر سکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ایک محدود طبقے تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں۔ آج احمدی ہی اس دنیا کے امن کی ضمانت ہے۔ آج دنیاوی داو پیچ کو سب کچھ سمجھتی ہے، لیکن احمدی جو زندہ خدا کے نشانوں کو دیکھتا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات پر انحصار کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھتا ہے، خدا تعالیٰ کا خوف دلوں میں قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے خدا کے آگے جھکنا ہی سب کچھ ہے۔ ایک بنگالی پروفیسر صاحب چند دن ہوئے مجھے ملنے آئے، کہنے لگے کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر جماعت احمدی اکثریت میں ہوتی ہے یا ہو جائے تو دوسرے فرقوں اور مذہبوں پر زیادتی نہیں ہوگی اور لوگوں کے حقوق نہیں دبائے جائیں گے۔ تو میں نے انہوں کہا کہ جو اکثریت دلوں کو جیت کر بنی ہو، جو جبر کے بجائے محبت کا پیغام لے کر چلنے والی ہو، وہ ظلم نہیں کرتی بلکہ محبتیں پھیلاتی ہے۔ اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوتا ہے، اس کے پیش نظر خدا تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، وہ نیکیوں پر تعاون کرتی ہے اور تعاون لیتی ہے۔ اور پھر جو خلافت راشدہ کا نظام ہے، یہ انصاف قائم کرنے کے لیے، حقوق دلوانے کے لیے ہے، حقوق غصب کرنے کے لیے نہیں۔ اور جو حکومت خلافت کی بیعت میں ہوگی، وہ حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف تو توجہ دے گی، حقوق غصب کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ بعض غلط فیصلے ہو سکتے ہیں بشری تقاضے کے تحت، لیکن اگر تقویٰ ہو تو ان کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال گو مولویوں کے کہنے میں آ کر یا دنیاوی خوف سے ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی احمدی جو حقیقی مسلمان ہیں ان کے خلاف ہو کر ان پر ظلم و تعدی کا بازار گرم کیے ہوئے ہے، ان سے ظلم کا رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ یہ تو ان کا رویہ ہے، بے شک کریں، لیکن احمدی اس وقت بے چین ہیں۔ مجھ سے اظہار بھی کرتے ہیں بعض لوگ خطوط میں بھی کہ عالم اسلام کی حالت دیکھ کر عجیب حالت ہو جاتی ہے ہماری۔ بس ہمارا کام ہم ہر حالت میں مسلمانوں کی فکر کرنا ہے، ان سے ہمدردی کے جذبات رکھنا ہے اور ان کے لیے دعائیں کرنا ہے، اور یہ ہم انشاءاللہ کرتے چلے جائیں گے۔ آخر میں پھر میں کہتا ہوں، ہمارے احمدی جو عرب ملکوں میں بھی رہتے ہیں یا جن کا بھی تعلق ہے، کوئی رسوخ ہے، کہ اسلامی حکومتوں کے سیاستدانوں اور لیڈروں نے ان کو بتائیں کہ اگر تم نے ہوش نہ کی، انصاف اور تقویٰ کو قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش نہ کی، ملا کے چنگل سے اپنے آپ کو نہ نکالا، شدت پسند گروہوں پر کڑی نظر نہ رکھی، تو کوئی بعید نہیں کہ ملا مذہب کے نام پر بعض ملکوں میں حکومت پر مکمل قبضہ کرنے کی کوشش کرے، اور پھر مذہب کے نام پر ایسے خوفناک نتائج سامنے آئیں گے جو عوام کو مزید اندھیروں میں دھکیل دیں گے۔
مذہب کے نام پر ایک فرقہ دوسرے فرقے پر ظلم کرتا چلا جائے گا، اور اس فساد کی صورت میں پھر بڑی طاقتوں کو متعلقہ ملکوں میں اپنی مرضی سے دائرانے کا پروانہ مل جائے گا۔ امن کے نام پر وہاں آ کر بیٹھ جانے کا ان کو آپ لائسنس دے دیں گے، جس سے پھر فساد ہوگا، جانوں کا نقصان ہوگا، املاک کا نقصان ہوگا، اور بالواسطہ یا بلا واسطہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جانے کا امکان بھی ظاہر بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا یقینی طور پہ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک وسیع جنگ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی، لے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور مسلم امہ کو اور ان کے رہنماؤں کو عقل دے، سمجھ دے کہ خدا تعالیٰ کا خوف دلوں میں پیدا کرنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله